جی آج میں ایک ساتھ 2 پیٹرنز بنانے لگی ہوں اور اس سے آپ لوگوں کو سمجھانے لگی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج بات کلیئر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اور فعل ماضی کے اندر ہم نائب الفاعل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایک سمپل فعل ماضی کا جملہ بناؤں گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہ جس کے اندر فعل، فاعل اور مفعول ہو۔ ٹھیک ہے، فعل کے بعد جو ایک نارمل جملہ ہوتا ہے، فاعل اور اس کے بعد مفعول ہو۔ تو ایک ایسا جملہ ہم بنانے لگے ہیں جس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں پائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کھولیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایسا جملہ جس کے اندر سے فاعل کو ہم مائنس کر دیں گے، تو پھر اس کا ڈفرنس ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک ورڈ فعل کا اٹھایا، قاتل۔ مائکس کا پلیز سب خیال رکھا کریں کہ وہ بند رہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میں وبرکاتہ، میں آپ کو کلاس کرنے میں۔ لگی آتے کا۔ جی تو سب سے پہلے ہم نے ایک فعل لے لیا، قاتل، قتل، کیونکہ ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں تو ہو گیا قتل کیا۔ اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے کہ قتل کس نے کیا اور کس کو کیا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کا، کی، کے لگ جاتا ہے۔ کا، کی، کو، کے، یعنی کہ اس طرح کا کوئی بھی اس میں سے اس کی اکارڈنگلی جملے کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے ایک ماضی کا ورڈ لے لیا، قاتلا، قتل کیا۔ تو ہم پہلے بات کریں گے کہ کس نے کیا۔ یہ بات ہم بہت کلیئرلی سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی بھی فعل میں سے اگر فاعل نے ظاہر ہونا ہے، باہر نکل کے آنا ہے، تو وہ ہمیشہ لازمی طور پہ جو پہلی یا چوتھی شکل کا فعل استعمال کیا جائے گا۔ ٹوٹل ہمارے پاس 14 یا 15 الفاظ ہوتے ہیں ماضی کی گردان میں۔ قاتلا، پھر آگے الف لگ جاتا ہے، قاتلا، پھر آگے واو الف لگ جاتا ہے، قاتلو، پھر آتا ہے چوتھے نمبر پہ قاتلت، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائبہ۔ بس صرف یہ 2 اشکال ہیں جس میں سے اگر ہے تو فاعل باہر نکل کے آ سکتا ہے، یعنی کہ اگر فاعل نے ظاہر ہونا ہے تو صرف ان 2 شکلوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ باقی جتنی بھی 15 میں سے جو 13 شکلیں ہیں، اور جو لوگ 14 کہتے ہیں ان کے حساب سے 12 شکلیں ہیں، تو اس میں کسی میں سے بھی فاعل نکل کے نہیں آ سکتا، اس کے اندر ضمیر کی صورت میں فاعل ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیونکہ ظاہر فاعل کی بات کرنے لگے ہیں، تو میں نے کہا قتل کیا کس نے؟ مسلمن۔ اب میں اس کے اندر ٹائم بچانے کے لیے باقی حرکات نہیں لگا رہی، صرف آخری لگانے لگی ہوں۔ کس نے قتل کیا؟ ایک مسلمان نے۔ اور کس کو قتل کیا؟ ایک کافر کو۔ کافرن۔ ہمیں پتہ ہے، ہم یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ ہمیشہ فاعل ایکشن کرنے والا ہیرو ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب یعنی کہ زبروں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ قتل کیا ایک مسلمان نے ایک کافر کو۔ اب ہم بات کریں گے کہ 2 مسلمانوں نے 2 کافروں کو قتل کیا۔ پھر میں کہوں گی قاتلا، قاتلا۔ اب 2 مسلمانوں کے لیے میں کیا یوز کروں گی؟ ناجیہ آپ بتاؤ۔ دو مسلمان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ فاعل ہے وہ۔ قتلونا۔
قتل کو تو میں نے ابھی بتایا ہم بدل ہی نہیں سکتے. اگر اس میں سے ظاہر ہونا ہے تو صرف 2 شکلیں استعمال ہو سکتی ہیں. ہم ساری ظاہری شکلیں کر رہے ہیں نکل کے, جس میں سے فاعل بھی باہر آیا ہوا ہے اور مفعول بھی باہر آیا ہوا ہے. تو پھر ہم نے کہا مذکر کے لیے قتلا اور مؤنث کے لیے قتلت, اس کے علاوہ کوئی لیٹر استعمال نہیں ہو سکتا ورڈ. تو قتلا کو تو ہم چھیڑ ہی نہیں رہے نا. 2 مسلمان کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ جی آپ نے, مجھے نہیں آ رہا بھی صحیح. مسلم کو اگر ہم نے تسنیہ بنانے کے لیے کیا آگے لگاتے ہیں؟ الف نون تو پھر مسلمان. آپ الف نون لگا دو نا اس کے آگے, تو کیا بن جائے گا؟ او سر صحیح. مسلمانی. کون بول رہا ہے؟ ٹھیک ٹھیک مسلمانی کون بول رہا ہے آ اس گیا. ناجیہ کے علاوہ کون بول رہا ہے؟ معلوم نہیں. جی پلیز جس سے کا نام لوں گی وہی بولے گا, ٹھیک ہے؟ تو قتل کیا 2 مسلمانوں نے, کس کو؟ 2 کافروں کو. کنول عمر, 2 کافروں کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ کافی رہی. کافی رئی, زبردست ہو گیا. کافی رئی, رے کے اوپر زبر. ہم نے کہا اگر نون کے نیچے زیر ہے تو 3rd لیٹر پہ اپوزٹ, یعنی کہ اب را کے اوپر زبر ہے, اور اگر نون کے اوپر زبر ہوگی تو 3rd لیٹر پہ زیر. دونوں ایک دوسروں کے اپوزٹ ہوتے ہیں. تو قتل مسلمانی, 2 مسلمان نے قتل کیا 2 کافروں کو. مسلمان کے ساتھ نہیں لگا, کافروں کے ساتھ کو لگا. کافی رئی نی, یعنی کہ 2 کے لیے ہمیشہ نون کے نیچے زیر آتی ہے. آپ نے دیکھا مسلمانی, مسلمان کے آگے بھی نون کے نیچے زیر, اور کافی رئی نی یا نون کے نیچے بھی زیر. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ چیز نوٹس کر لی کہ دونوں کے ساتھ زیر کا استعمال ہوا ہے. جی آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے بات کرنی ہے کہ سب مسلمانوں نے سب کافروں کو قتل کیا. جی عقیلہ صادق, آپ بتاؤ گے کیا لکھا جائے گا؟ قتل سب مسلمانوں نے, سب مسلمانوں نے سب کافروں کو قتل کیا. اس سے وہ مسلمون آ جائے گا. بالکل مسلمون واؤ آ جائے گا, زبردست ہو گیا. اور آگے کافی رن کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ جی اس کی بھی آگے جمع آئے گی نا, کافی رینی کی بھی جمع آئے گی. جمع کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ کافی رینا آ جائے گا. رینا, بہت زبردست ماشاءاللہ. اب یہاں پہ کیونکہ نون پہ زبر ہے تو جو لاسٹ روٹ لیٹر ہے را, اس کے نیچے زیر آ جائے گی. ہم نے کہا تھا دونوں ایک دوسروں کے اپوزٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قتل مسلمون کافی رینا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ کتنے آرام سے ہم نے کر لیا کہ جب بھی ہمارے پاس جب ہم نے یعنی کہ فاعل کا ذکر کرنا ہے تو وہ پیش والی شکل کے ساتھ کرنا ہے, اور جب بھی ہم نے مفعول کا ذکر کرنا ہے تو ہم نے زیر اور زبر, یعنی کہ مفعول کیونکہ زبر میں لکھا جاتا ہے تو وہ زبر کی شکل ہم نے استعمال کی اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہمارا پاس یہ لفظ تیار ہو گیا. اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں. آگے ہم اب اسی کو میں لے کے جانے لگی ہوں, ایسا اب ہم بنانے لگے ہیں کہ انہی الفاظ کو ہم اس میں سے مائنس کرنے لگے ہیں. کس کو؟ فاعل کو. یعنی کہ کوئی وجہ ایسی ہوئی ہے کہ اب ہم فاعل کا ذکر نہیں کرنا چاہتے. اب ہم نے فاعل کا ذکر غیر ضروری سمجھا اور ہم فاعل کو اس میں سے مائنس کرنے لگے ہیں. اب ہم صرف مفعول کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم صرف مفعول کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ قتل کیا کافر کو. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے, فاعل کو مائنس کرنا ہے اور صرف مفعول کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. میں غیر ضروری سمجھتی ہوں یہ بتانا, یا تو میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا, اور یا میں اس کو ضروری نہیں سمجھتی کہ میں اس کا ذکر کروں. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک کافر کو قتل کیا
دو کافروں کو قتل کیا اور سب کافروں کو قتل کیا. یعنی کہ میں اس میں سے فائل کو مائنس کرنا چاہتی ہوں. تو جیسے میں فائل کو مائنس کروں گی آٹومیٹکلی جو فیل کے اندر دو تبدیلیاں آ جائیں گی. فائل جیسے کسی فیل میں سے مائنس ہوتا ہے تو فائل میں آٹومیٹکلی دو چینجز آ جاتی ہیں. پہلا کہ فا کلمہ پہ پیش آ جاتی ہے اور دوسرا کہ عین کلمہ پہ زیر آ جاتی ہے. جیسے کسی فیل میں سے فائل مائنس ہوتا ہے اور صرف مفعول رہ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو بتانے کے لیے کہ اس میں فائل نہیں ہے میں کیا کرتی ہوں فوراً اس کی فیل کی شیپ بدل دیتی ہوں اور اب لفظ کیا بن جائے گا قاتلہ بن جائے گا قتیلہ. کیا بن جائے گا قاتلہ قتیلہ. اب میں کہوں گی قتیلہ بجائے کہنے کے قاتلہ اب میں کہہ رہی ہوں قتیلہ. پہلی فا کلمہ کے اوپر پیش قو اور عین کلمہ کے نیچے زیر. یہ نشانی ہے یہ دو نشانیاں ہیں کہ اگر کوئی لفظ پیش سے شروع ہو رہا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس فعل کے اندر فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر اس کی دوسری کنفرم کرنے کے لیے ہم اس کی عین کلمہ کو دیکھتے ہیں وہ ماضی میں زیر والا ہونا ضروری ہے. تو اب میں نے کیا لکھا قتیلہ. اب قتیلہ کی شیپ دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب صرف مفعول کا ذکر ہونا ہے. اب کیونکہ فاعل نہیں ہے تو اب فاعل کی جگہ پہ میں نے مفعول لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ لفظ پیش سے شروع ہو رہا ہے آپ نے اس کی عین دیکھی وہ مسنگ ہے عین زیر والی ہے. دو اس کے لیے کنفرم مجہول کے لیے نشانی ہے کہ ایک تو فعل کا پہلا لیٹر پیش والا ہو اور عین کلمہ زیر والا ہو. قتیلہ. اب ایک دم سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس میں سے فاعل مسنگ ہے اور فاعل کی جگہ پہ اب میں نے مفعول کو لکھنا ہے. اب وہی ورڈ ہے وہی جملہ ہے قتل کیا گیا. کس کو؟ اب میں نے یہ نہیں کہنا کس نے قتل کیا. قتل کیا گیا اب ڈائریکٹ آ جائے گا کافر کو. تو کافر کیونکہ اب مسلم کی جگہ پہ میں نے لکھنا ہے تو اب وہی کافر کافرن بن جائے گا. قتل کافرن وہ جو پہلے زبر والی شکل تھی مفعول کی اور فاعل پیش والا تھا اب کیونکہ میں نے مسلم من کی جگہ پہ کافر کو رکھ دیا تو فوراً اس نے پیش کی شکل اختیار کر لی. تو ہم نے کہا کہ نائب فاعل کا نائب یعنی کہ اسسٹنٹ بن گیا ایکٹنگ فاعل بن گیا. حالانکہ میننگ تو فاعل والی نہیں ہے نا ہم ابھی بھی کو کا لفظی ساتھ استعمال کر رہے ہیں. قتل کیا گیا کافر کو ایک کافر کو. قتل کیا گیا ایک کافر کو. قتلہ. اب میں نے کہنا ہے کہ قتل کیا گیا دو کافروں کو. جی اینڈ پہ جاتی ہوں میں. ساجدہ ارشد آپ بتاؤ گے بیٹا. قتل کیا گیا دو کافروں کو. ساجدہ کلاس میں موجود ہو بیٹا؟ ثنا انور. السلام علیکم جی بس میں کلاس میں ہوں بس ذرا تھوڑا کچن میں تھی. آپ نے کیا کہا دو مسلمانوں کو قتل کیا گیا؟ نہیں مسلمانوں کو نہیں دو کافروں کو قتل کیا گیا. قتل کافرانی. بالکل ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا. قتلا یعنی کہ اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے وہ ایک ہی شکل ہے جو ہر دفعہ لکھی جائے گی چاہے ایک کافر ہو چاہے دو کافر ہو چاہے سب کافر ہو. جب بھی ظاہر ہونا ہے کسی اسم نے مذکر کے لیے پہلا ورڈ اور مؤنث کے لیے غائب کا پہلا ورڈ بس یہ دو استعمال ہو سکتے ہیں. ہم عدد کو بھی نہیں میچ کر رہے. آپ نے پچھلے والے میں دیکھا کہ ایک مسلمان کے لیے بھی قاتلہ لگا دو مسلمانوں کے لیے بھی قاتلہ لگا اور سب مسلمانوں کے لیے بھی قاتلہ لگا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ کہیں قاتلہ کر دیں کہیں قاتلو کر دیں یا قاتلونا وہ قاتلہ کر دیں اور کہیں قاتلو کر دیں.
ٹھیک ہے, وہ شکلیں صرف وہ شکلیں ہیں کہ جس میں ضمیر رہتا ہے. ظاہر ہونے کے لیے ہم ان دو شکلوں کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم نے کہا کہ جب بھی یہ دو شکلیں آتی ہیں سب سے پہلے ہم جملے میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اسم ظاہر تو نہیں ہوا. اگر پیش والی شکل آپ کو کوئی اسم کی مل جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے فاعل ظاہر ہو گیا ہے. اگر آپ کو کوئی زبر والی اسم مل جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے مفعول اس کے اندر نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی بھی پیش یا زبر والا لفظ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ضمیر کی شکل میں فاعل یا مفعول موجود ہے. تو ابھی ہم اس کی بھی مثال دیکھ لیں گے. تو قتل کافرانی, حالانکہ یہ مفعول ہے لیکن ہم کیا یوز کر رہے ہیں, الف نون پیش والی شکل, کافرانی, یعنی کہ قتل کیے گئے دو کافر. کیوں ہم نے پیش کی شکل لے لی؟ کیونکہ یہ پیش کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. کہ ہونا تو اس کو تیسری پوزیشن پہ تھا, مفعول کی پوزیشن پہ, لیکن کیونکہ فاعل نہیں تھا تو سپیس خالی نہیں چھوڑی گئی, یہ آ کے مفعول جو ہے وہ فاعل کی جگہ بیٹھ گیا. تو ہم نے اس کی, یعنی کہ یہ ہے ہی پیش والی جگہ, تو پھر ہمیں آٹومیٹکلی اس کو پیش دینی پڑی. اب کیسے پتا چلے گا کہ وہاں کا جو مسلمون ہے وہ فاعل ہے اور یہاں پہ مفعول ہے؟ فعل کی شیپ کو دیکھ کے. اگر فعل زبر سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پیش والا فاعل ہے, اور اگر فعل پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آئین بھی زیر والا ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ چاہے یہ پیش میں لکھا جا رہا ہے لیکن یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, اس قتلہ کی پیش نے بتا دیا کہ آگے جو آئے گا وہ مفعول آئے گا, وہ فاعل تو اس میں آ ہی نہیں سکتا, فاعل تو اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. پوائنٹ سمجھا پائی ہوں میں آپ لوگوں کو؟ جو بیچارے پریشان ہو رہے تھے, دماغ گھوم رہے تھے جن کے, ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. میم میں نے ابھی 2-4 منٹ پہلے جوائن کیا ہے, تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاتلہ جو ہے وہ فعل ہے, مسلمون جو ہے وہ فاعل ہے, اور کافران جو ہے یہ مفعول ہے. اور جب ہم دوسری سائڈ پہ آئیں گے تو قتلہ کی پیش اور جو عین کلمہ ہے اس کے, ہاں اس کو دیکھ کے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اب جو ہے یہ فائل سے خالی ہے, اس میں فائل آ ہی نہیں سکتا. پیش ایسی آتی ہے اس پہ لاک لگ جاتا ہے, وہ فائل کو گھسنے نہیں دیتا, اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتا. ٹھیک. تو اب اس میں جب فائل نہیں ہوگا تو جو بعد میں تھرڈ پوزیشن کا مفعول ہے وہ فائل کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو جیسے ہی وہ فائل کی جگہ پہ آتا ہے وہ فائل کی حرکت لے لیتا ہے, کافرن, کافرانی. اور اب جمع کے لیے آپ ہی بتاؤ کیا آئے گا؟ کافرونا. کافرونا, زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ فاعل ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, لیکن قتلہ کی شکل نے بتایا ہے کہ اس کے اندر فاعل ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب فاعل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر مفعول ہی ہوگا نا, اور مفعول کیونکہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا ہے اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نائب الفاعل. باجی جی بیٹا. باجی جی جی, جب ہم اگر ہم کہتے ہیں قتل کافرانی تو اس کا مطلب ہے قتل کیا دو کافروں نے, لیکن اگر ہم کہیں گے قتل کافرانی تو اس کا مطلب ہوگا کہ قتل کیا گیا دو کافروں کو. بالکل ایسی بات ہی ہے. یعنی کہ اس کے اندر جو فعل ہے وہ مجہول کہلاتا ہے. یہی مجہول میں جھول ہے نا, یہی جو جھول ہے کہ اس میں فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو اب اس میں مفعول ہے وہ نائب الفاعل کہلائے گا. فاعل نہیں ہے مگر نائب ہے, اس کا اسسٹنٹ ہے. آپ اجازت دیں ایک پوائنٹ بتاؤں؟ جی ضرور. کہ مجھول اگر آئے تو اس کے ساتھ ہم کو omit بھی کر سکتے ہیں. مثلاً دو کافر قتل کیے گئے, سب کافر قتل کیے گئے, کو کے بغیر بھی ہم مجھول کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جی بالکل. جو کہ اگر ہمارا جی جی بولو. دو کافر تو اس سے ذرا وہ فائل کے قریب تر آ جائے گا. دو کافر قتل کی عمل کافروں پہ ہوا ہے,
लेकिन को से तो पूरा मफूल लगता है ना, 2 काफिर कत्ल किए गए। मेरा अपने ज़हन में ये पॉइंट आया है। नहीं, आगे पर आप है तो ये बताइए। मफूल ही बेटा। अब है ये तो है तो मफूल ही, मफूल ही हमने रहेगा। उसको फाइल बिल्कुल तो नहीं ठीक है। बनाना ना। लेकिन को मिट दूसरे में मारूफ में नहीं हो सकता, जब हम उसमें लाजमन एक है ना। बच्चे जब हम एडवांस में चले जाते हैं ना, फिर हम ये बातें करेंगे। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि जुमला फेलिया वो फेल है, जुमला है जो फेल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं फेल से ही तर्जुमे को स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब हम डिटेल बिल्कुल में एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, फिर तो हम इतनी डिटेल में तो करते ही नहीं। हम कभी भी नहीं कहते कि एक मुज़क्कर मारा गया, फिर तो हम इन जनरल तर्जमा कर रहे होते हैं ना। फिर ये जाके उर्दू का जुमला बोल रही, उर्दू का जुमला कि इसमें को हम ओमिट भी कर सकते हैं, जो कि मफूल के लिए लाजिम है। 2 काफिर कत्ल किए गए। जी ये बस सिर्फ इतनी सी पॉइंट में बताने जी जाती कि जी, इसमें को ओमिट हो सकता है, बस। बिल्कुल बिल्कुल जज़ाक सही है। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई है बेटा, सब बच्चों को? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसी की मुअन्नस की शक्लों की तरफ जाने लगी हूँ। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि मुज़क्कर के लिए हमेशा मुज़क्कर की शक्ल उठाई जाएगी और मुअन्नस के लिए हमेशा मुअन्नस की शक्ल उठाई जाएगी। तो अब मैंने जब मुअन्नस बनाना है तो कतला को के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? रुबीना असगर, आप बताओगे? जी टीचर, इसमें कतला की जगह आएगा कुतिलत। नहीं, अभी हम पहले वापस फाइल की तरफ चले गए हैं, नॉर्मल उसके ऊपर। अच्छा, फेल फाइल इसमें मफूल। आएगा कुतिलती। बेटा मजहूल नहीं कर रहे ना, हम अभी सिंपल कर रहे हैं जिसमें दोनों आते हैं, फाइल भी और मफूल भी। अच्छा अच्छा ठीक है। फाइल और नहीं टीचर, कतला, कतला को मुअन्नस बनाना है, कुतिला को नहीं बनाना। अच्छा ठीक है, समझ गई। कतला का आएगा कतलती। वो तो हाजिर की होती है ना, मैंने कहा गायब की शक्ल। गायब के लिए हमेशा तेज साकिन आती है। मुअन्नस गायबा के लिए मैंने कहा था कतलत। सबसे कम तर दर्जा दिया जाता है, कतलत। एक तो मुअन्नस ऊपर से गायब, तो ते की साकिन वाली शक्ल मुअन्नस गायब के पास होती है। तो क्या बन जाएगा? कतलत हो जाएगा। कतलत, जबरदस्त हो गया, कतलत। अब उसी को कर दो कि कतलत। एक मुसलमान औरत ने कत्ल किया एक काफिरा को, क्या लिखोगे? कतलत मुस्लिमीन। नहीं, वो तो मुजक्कर ही है ना। मुजक्कर को मुन्नस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एंड पे कुछ ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है? मुसलमान, मुस्लिम को क्या आएगा? जब मुन्नस बनाना होता है तो हम एक किसी चीज का अजाफा कर देते हैं कि वो मुजक्कर से मुन्नस बन जाता है। मुस्लिमान नहीं, वो तो तस्निया हो जाएगा। नहीं नहीं, अलिफ नून तो नहीं। मुन्नस बनाने के लिए अब यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? कतला को मुन्नस बनाना था तो क्या ऐड किया था आपने एंड पे? ता साकिन। जीता। तो यहाँ पे गोल ता का इजाफा कर देते हैं। किसी भी मुजक्कर को मुन्नस बनाने के लिए अरबी जबान में अगर वो कोई सिफत रखता हो अपने अंदर, अच्छाई या बुराई, तो सिंपल हम एक गोल ते का इजाफा कर देते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, काफिरुन, मुस्लिमतुन जी। काफिरतुन, हासिदुन, हासिदतुन। तो किसका इजाफा किया? गोल ता का, मुस्लिमतुन। बिल्कुल। पिछले आखिरी लेटर को जबर दे देते हैं। मुस्लिम मुन जो थी ना, मीम की पेश जबर दे देते हैं, और फिर एंड पे गोल ता को कोई वाली पेश दे देते हैं जो कि फाइल के पास होती है। ठीक है, तो बन गया मुस्लिमतुन। मुस्लिमत। तो कत्ल किया एक मुसलमान औरत ने एक काफिरा को, क्या लिखेंगे हम? काफिर औरत के लिए क्या लिखेंगे? काफिरतन। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, काफिरतन। अब तन। बिल्कुल ठीक हो गया।
یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ ہر جو ہے دو زبر کے ساتھ ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سیکھا تھا کہ ہر زبر دو زبروں کے ساتھ ایک الف آتا ہے. کافرن آپ نے اوپر لکھا, مسلمن آپ دو زبر کے ساتھ ایک الف لگاؤ گے, حاسدن دو دال کے اوپر دو زبر کے ساتھ ایک الف لگاؤ گے. لیکن گول تا کی جو دو زبریں ہیں اس کے ساتھ کبھی الف نہیں آتا. ٹھیک ہے, کیونکہ گول تا جو ہے وہ حروف تہجی سے اس کا تعلق نہیں ہے. الف با تا سا یہ سب حروف تہجی ہیں جن سب کے ساتھ دو زبروں کے ساتھ ایک الف لگتی ہے. لیکن گول تا جو ہے وہ حروف تہجی کا حصہ نہیں ہے, وہ صرف عربی میں مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے ساتھ گول تا کی دو زبروں کے ساتھ کبھی الف نہیں آتا, باقی سب کے ساتھ آتا ہے. جی فائزہ راشد آپ بتاؤ گے بیٹا اس کی تسنیہ. دو مسلمان عورتوں نے دو کافر مرد عورتوں کو قتل کیا. قتلت مسلمانی کافرین. قتلت آپ نے کیا کہا؟ مسلمانی. بالکل مسلمانی, مسلمتانی. زبردست. اچھا مسلمتانی. مسلمانی آپ نے کہا مسلمانی, تو اوپر ہم نے مسلمانی کس کے لیے یوز کیا تھا؟ مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے ہوگا مسلمتانی. بالکل, تے کے آگے الف نون لگے گا نا. اوپر تو واحد میں بالکل. تے پہ اینڈ ہوا, تو اس تے کے آگے الف نون لگے گا. جی تانی, مسلمہ تانی. اور کس کو؟ دو عورتوں کو. کافرتین. بالکل ٹھیک ہو گیا. کافرتینی. تو ہم کیا نوٹ کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم فاعل استعمال کر رہے ہیں ہم پیش والی شکل استعمال کر رہے ہیں, اور جب بھی ہم مفعول استعمال کر رہے ہیں تو ہم زبر والی شکل یعنی کہ یا نون کا استعمال کر رہے ہیں. اور جب اس صورت میں جب ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں, فاعل بھی اور مفعول بھی. جی نسرین بانو آپ بتاؤ گے قتل کیا سب عورتوں نے, سب مسلمان عورتوں نے سب کافر عورتوں کو. قتلت مسلمتینی. سب کے لیے تعینی نہیں آتا بیٹا. جمع کے لیے کیا لگتا ہے؟ مسلمان عورتوں کی مؤنث کی جمع کے لیے اینڈ پہ کیا لگتا ہے؟ یا نون تو بیٹا مذکر کے پاس ہے نا. قتلت مسلمین. یا نون الف نون یہ جو ہیں سب مذکر کے پاس ہے نا. مؤنث کے لیے تو مؤنث کی کوئی چیز لازمی آنی چاہیے نا. مؤنث کے لیے یاد رکھو کہ ایک تے کا آنا لازمی ہے, تے کے بغیر کوئی مؤنث ہو ہی نہیں سکتی. قتلت آپ مجھے بتاؤ جنت کی جمع کیا ہے؟ زیادہ جنت ہوں تو کیا ہم کہتے ہیں؟ یہ تو بہت قرآن میں استعمال ہوا ہے. جنتینی. وہ تو آپ دو کے لیے کہہ رہے ہو, دو جنتیں. جنتانی وہ بھی دو ہیں. الف نون تو آتا ہی دو کے لیے ہے. آپ کو بتایا ہے نون اینڈ پہ جب زیر والا ہو اس کا مطلب دو ہوتا ہے. دو آپ بتا رہے ہو پیش والی شکل, اور دو آپ بتا رہے ہو زبر زیر والی شکل. آنی جو ہوتا ہے زبر پیش کے پاس ہے, اور عینی جو ہے وہ زبر زیر کے پاس ہے. ہم تو جمع کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ریحانہ آپ بتاؤ گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں پہ آئے گا مسلماتن. بالکل بچے, الف تے جمع کے لیے ہمیشہ الف تے کا استعمال ہوتا ہے اینڈ پہ. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی مؤنث شکل تے کے بغیر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, پہلے میں گولتا آئی, دوسرے میں اس تے کے آگے الف نون یا یا نون کا استعمال ہوا, اور جمع میں مسلم جو واحد لفظ ہوتا ہے اس کے آگے الف اور بڑی والی تے, کیونکہ جب چھوٹا تھا سنگل تھا واحد تھا تو گول تے, اور جیسی وہ جمع بنا تو وہ کھلی بڑی تے لگ گئی. ٹھیک ہے,
یاد رہے گا آپ کو بچے؟ جی 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 تو صرف فرق کیا ہے کہ پیش کے لیے ہم 2 پیش لگا دیں گے مسلماتن، اور کافر کی جمع میں آپ ہی بتاؤ کیا لگے گا اب؟ کافراتن جی لیکن کیونکہ کافراتن نہیں، یہاں پہ نا آپ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ زبر اور زیر ایک جیسی شکلیں استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ تئینی جو ہے یا نون زبر بھی استعمال کر رہا ہے اور زیر بھی استعمال کر رہا ہے، یعنی کہ نصبی حالت میں بھی یا نون لگتا ہے اور جری حالت میں بھی یا نون. تو اسی طرح یہ جمع کی بھی شکل ایک ہی شکل کو دونوں استعمال کریں گے. تو اس تے کھلی تے کے اوپر آپ کو پورے قرآن میں کبھی بھی 2 زبر نظر نہیں آئیں گی، اس پہ ہمیشہ 2 زیریں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی کافراتن، چاہے وہ نصبی حالت ہو زبر کی، چاہے وہ جری حالت ہو زیر کی، دونوں صورتوں میں اس بڑی تے کے نیچے 2 زیریں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی 2 زبریں نہیں آ سکتی. یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بتایا تھا، بس ہمارے وہ ہم ذہنوں سے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو یاد ہو جائے گا ہمیں انشاءاللہ. اب کلیئر ہو گئی بات سارے بچوں کو؟ کوئی بچہ ہے جس کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ جی جس طرح سماواتن کے نیچے بھی جو ہے وہ بالکل سماواتن، چاہے ہم رفع میں بھی لکھ رہے ہیں نصب میں بھی لکھ رہے ہوں لیکن تب بھی سماواتن آتا ہے، ٹھیک ہے؟ نصبی حالت میں بھی سماواتن آتا ہے اور جری حالت میں بھی سماواتن آتا ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہ 2 زبریں آتی نہیں ہیں، اس کی دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم واپس آ جاتے ہیں اس جملے کی طرف جس میں سے اب ہم نے مسلمان عورتوں کو نکال دینا ہے. یہ ہم نے نہیں بتانا کہ کون قتل ہوا، صرف یہ بتانا ہے کس نے قتل کیا. تو جیسے ہی فائل مائنس ہوگا قتلت میں سے تو اس کی شکل میں فوری طور پہ ایک تبدیلی آئے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سے فائل نکل چکا ہے، ٹھیک ہے؟ عذرا شاہین، آپ بتاؤ گے کہ اب قتلا کیا بن جائے گا. اب میں نے پہلے تو مؤنث بنانی ہے نا شکل، قتلت تھا میرے پاس، قتلت. اب میں کیا اس میں تبدیلی کروں گی کہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے کہ اب اس فعل میں سے فائل مائنس ہو گیا ہے اور مفعول جو ہے وہ فائل کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. کہ ایسی کیا تبدیلی کروں گی میں؟ جی بیٹا جمیلہ امجد، قتلت کر دے. کیا کر دوں گی؟ قتلت پیش لگا کے بالکل زبردست. کلمے پہ پہلے لیٹر کو پیش دے دینی ہے اور جو بھی اس کے اندر عین کلمہ ہے سینٹر والا مادہ، ٹھیک ہے، وہ حرف جو سینٹر میں بیچ میں آتا ہے مادے کے اس کو زیر دے دینی ہے. بس یہ 2 نشانیاں یاد رکھنی ہے. تو قوتی، باقی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. قتلت، تو جیسی مجھے شروع کی پیش نظر آئی اب مجھے فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ اب اس کے بعد جو بھی آئے گا چاہے وہ اس کے اندر چھپ کے ضمیر ہے چاہے وہ اس کے باہر کوئی فائل جو اسم ظاہر ہے وہ ہونا مفعول ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ فائل اس میں آ ہی نہیں سکتا، فائل اس کے اندر ہے موجود ہی نہیں ہے. تو فوراً کوتی کو دیکھ کے مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ اس میں فائل نہیں ہے. اگر اس کے اندر بھی ضمیر ہے تو بھی وہ مفعولی ہے اور اگر اس میں سے ظاہر ہو گئی ہے تو بھی وہ مفعول ہے. لیکن کیونکہ وہ فائل کی جگہ پہ اب میں لکھنے لگی ہوں، فعل کے فوراً بعد فائل آتا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اب فائل والی شکل بنا دوں گی، یعنی کہ پیش دے دوں گی. تو وہی لفظ میرا بن جائے گا قتلت، قتل کیا گیا، کس کو؟ ایک کافر عورت کو. جی ماوش احمد، کیا لکھوں گی؟ قتلت جی کیا لکھ رہی ہوں میں؟ قتلت کافرتن، زبردست ہو گیا. قتلت کافرتن. اب کافرتن کی تن کو دیکھ کے میں یہ نہیں کہوں گی کہ کافر نے قتل کیا، ایک کافر عورت نے قتل کیا، کیونکہ کاف
قاف کی پیش نے مجھے بتا دیا کہ فائل تو ہے ہی نہیں، اس پورے جملے میں کہیں بھی فائل نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی چاہے یہ پیش والا ہے لیکن یہ مفعول ہے۔ اب اگر مفعول ہے تو ہم نے پڑھا مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، تو اب یہ کیوں زبر والا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نائب الفاعل بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فائل کی جگہ پہ لکھا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کا فائل واپس آئے گا اس کے اندر، جملے کے اندر، آٹومیٹکلی یہ مفعول کی جگہ پہ چلا جائے گا اور واپس زبر والا ہو جائے گا۔ جب تک فائل نہیں ہے یہ فائل بن کے رہے گا، نائب فائل کا نائب بن کے رہے گا۔ جیسی فائل جملے میں واپس آئے گا یہ دھکا مار کے اس کو واپس مفعول کی جگہ پھینکے گا اور یہ واپس زبر میں چلا جائے گا۔ کلیئر ہوئی بات میری؟ میم اس کا مطلب ہے کہ جب جب فائل بالمفعول آئے گا، جب بھی، تو وہ ہمیشہ نائب الفاعل ہوگا۔ بالکل نائب الفاعل کہلائے گا، پھر ہم اس کو مفعول کہتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ یعنی کہ مفعول تبھی کہیں گے جب اس میں فائل موجود ہوگا، جب وہ نہیں زبر ہوگا کی تو وہ نائب الفاعل۔ شکل میں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ کئی ایسے فعل بھی ہوتے ہیں جس میں دو مفعول آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ دونوں مفعول پیش والے نہیں ہوں گے۔ پہلا مفعول پیش والا ہوگا کیونکہ وہ فائل کی جگہ پہ آیا، دوسرا مفعول کیونکہ وہ مفعول ہی کی جگہ پہ ہے تو وہ زبر والا ہوگا۔ ایسا بھی آپ کو ملے گا کہ دو مفعول والے جملے بھی کئی آ جاتے ہیں نا، فعل جس میں دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جیسے ہم نے اعوذ کہا کہ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ جو ہے پناہ، اب اس میں پناہ آپ کس سے چاہ رہے ہو، ان کے ایک کس سے پناہ چاہ رہے ہو اور دوسری کی کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، دو اس میں مفعول ہوتے ہیں ہمیشہ۔ پہلا مفعول کہ کس سے پناہ چاہتے ہو من کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو وہ ہمیشہ بیزر بی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ دو، تو اب پہلا والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اگر دو مفعول آ گئے ایک جملے کے اندر تو پہلا جو ہے کیونکہ وہ فائل کی جگہ پہ لکھا جا رہا ہے تو وہ پیش والا ہوگا، اور دوسرا کیونکہ وہ مفعول ہی کی جگہ پہ آ رہا ہے تو دوسرا والا زبروں والا ہی ہوگا۔ بہرحال ابھی اسی پہ رہتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ قتل کیا گیا دو کافر عورتوں کو۔ نفیسہ آپ سے میں نے پوچھ لیا ہے کون کس کی باری نہیں آئی ابھی؟ فائزہ راشد آپ کی باری آ چکی ہے؟ جی جی میں بتا چکی ہوں۔ ساجدہ ارشد آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی میم۔ جی آپ بتاؤ گے قتل کیا گیا دو کافر عورتوں کو، کیا لکھوں گی میں؟ قتلت کافرات، دو عورتیں، دو کے لیے کیا آتا ہے؟ وہ تو جمع کے لیے آتا ہے نا۔ جی اس تے کے آگے تسنیہ بنانے کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ جب ہم نے اوپر مذکر میں کیا لگایا تھا دو کافروں کے لیے؟ اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے بیٹا، دو کافروں۔ قتلت مسلمتانی کافرتین، یہی والا ہے نا؟ جی تینی تو ہم نے کہا تھا نا کہ یا نون تو زبر کے پاس ہوتا ہے، تو یہ تو نائب الفاعل ہے نا، یہ پیش والی شکل اٹھائے گا۔ پیش کے لیے کیا استعمال کیا اوپر ہم نے مذکر کے لیے؟ قتلا کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دو کافر۔ قتلا کافرین، بیٹا یا نون زبر اور زیر استعمال کرتے ہیں نا، پیش کے پاس کیا ہوتا ہے تسنیہ بننے کے لیے؟ آپ کے پاس تین واولز ہیں، کون سے تین واولز ہیں بتاؤ گے؟ جی الف واو یا۔ جی تو جو پہلا واول ہے وہ نون کے ساتھ لگ جاتا ہے پیش کے لیے۔ پہلا واول کون سا ہے؟ پیش کے لیے تو میم واو ویسے لگتا ہے تو نہیں بیٹا، پہلا واول کون سا ہے؟ الف، تو الف لگے گا نا نون کے ساتھ۔ اچھا تسنیہ میں الف لگتا ہے دو کے لیے، اور جمع میں واو لگتا ہے سیکنڈ والا واول۔ جی پیش کیونکہ میں نے کہا تھا نا ان کے بھی درجے ہوتے ہیں، پیش سب سے بلندی کے اوپر ہے، سب سے ٹاپ پوزیشن کے اوپر ہے، بادشاہ بن کے رہ رہے،
ٹھیک ہے, اس کے سر پہ سرخاب جی کا پر ہے, تو اس نے دونوں پہلے واول اٹھا لیے, الف اٹھا لیا دو بننے کے لیے اور واو اٹھا لیا جی سب بننے کے لیے. تو اچھا آخری واول کون سا رہ گیا؟ یا. یا. جی اس یا کو پھر زبر اور زیر دونوں مل کے استعمال کرتے ہیں. اچھا بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الف جو پیش ہے وہ کیونکہ بادشاہ ہے, سب سے بلندی پہ ہے, سب سے رفع جی کی حالت میں ہے, اونچائی کی حالت میں ہے, اس نے پہلے دونوں واولز لے لیے. پہلا واول لے لیا دو بننے کے لیے, تسنیہ بننے کے لیے, ڈیول بننے کے لیے, الف لگ گیا نون کے ساتھ, اور جمع کے لیے اس نے دوسرا واول لے لیا, واو لے لیا. آنی دو کافر, اونا جی سب کافر. اونا. پیچھے آخری تیسرا واول رہ گیا یا, تو وہ پھر اب ظاہر بات ہے زبر اور زیر دونوں کو مل کے اس کو شیئر کرنا پڑا ہے, تو اس لیے زبر جی زیر کے پاس صرف آپ نے دیکھا یا نون ہوتا ہے. ٹھیک. جی سمجھ آئی بات کی؟ جی جب بھولو گے آپ نے ان واولز کو یاد کر لینا ہے, ان ٹھیک ٹھیک. واولز کی مدد سے بنتا ہے. نون تو آپ کو پتا ہے ہر ایک کے اینڈ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, جی تو اس سے جی پیچھے آپ دیکھ رہے ہو کہ 3 واولز لگے ہوئے ہیں. آنی میں جی الف لگا ہوا ہے, اونا میں واو لگا ہوا ہے, اینا میں یا لگا ہوا ہے, وہی 3 واولز جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. جی جب بھی بھول جو آپ فوراً اپنے واولز یاد کر لینا, آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ پہلے 2 واول پیش کے پاس ہیں. جی الف کیونکہ اور واحد کے بعد تسنیہ آتا ہے تو اس نے الف لگا لیا, اور واو جی کیونکہ جمع کے پاس پھر دوسرا واول جمع کے لیے واو آ گیا. اور پھر آپ نے دیکھا چلو کافی رینی ہے ہو یا کافی رینا ہو, دو کے لیے اور سب کے لیے وہ یانونی کا استعمال ہو رہا ہے, نسبی جی حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی. ٹھیک ہے نا, جی جی ایسے یاد رکھتے ہیں اب آپ نے. تو قتلت کافرتن, اب اس کو جب میں نے تسنیہ بنانا ہے تو کیا لگے گا؟ اوپر ابھی بتایا قتلت کیا لگتا ہے تسنیہ کے لیے؟ آنی. آنی. اب جی یہ کافرتن, تے کے آگے جی آپ نے آنی لگا دینا ہے, تو کیا بن جائے گا؟ تانی. قتلت کیا بن جائے گا؟ کافرتان. تانی. تانی. بالکل, جی آنی کے جی بجائے اب تے کے ساتھ آنی جوڑیں گے تو بن جائے گا تانی. تانی. ٹھیک. قتلت قتلت. کافرتان. جی کافرتانی. کافر تک تو لکھ لیں گے نا جو واحد شکل ہے, جی جی کافر, اور اس کے آگے تانی. پہلے وہ ٹھیک. خالی الف نون تھا, اب تے کے جی ساتھ کیونکہ مونس کی تے تو ہے نا ہمارے پاس, تو جی مونس کے لیے تانی لگ جاتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ٹھیک. جی قتل کیا گیا 2 جی کافروں, کافر مؤنثوں کو. ٹھیک ٹھیک. ہے, عورت نہیں ہم بولیں گے, یہاں تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں کافر عورتوں کو. ٹھیک ہے, قتل کیا گیا 2 کافر عورتوں کو. کس صورت میں نہیں بولیں گے میم, آپ نے نہیں کہا وہ ہے علیحدہ, یہاں پہ کیا؟ ابھی نہیں بیچ میں اچھا وہ اچھا میں اور بات کرنے لگی تھی. اچھا, اب اچھا جمع کے لیے میں نے بات کرنی ہے کہ قتل کیا گیا سب عورتوں کو. ستارہ حسنات, آپ بتاؤ گے قتل کیا گیا سب عورتوں کو. میم قتلت کافراتن. بالکل زبردست ہو گیا. قتلت اور کافراتن, حالانکہ اب یہ وہ ہے نا مفعول ہے, جی قتل کیا گیا سب کافر عورتوں کو, لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ہم نے پیش والی سب شکلیں اٹھائیں, تن, تانی اور آتن, یہ سب پیش کی شکلیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوتی نے بتا دیا, کو اور تی نے بتا دیا کہ میرے پاس فائل نہیں ہے, میں فائل سے فارغ ہوں, فائل سے خالی ہوں, اور میرے پاس صرف یہ جو لکھا جا رہا ہے مفعول لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فائل کے بعد مفعول ہی آتا ہے نا, جملہ فعلیہ میں تو یہ 3 چیزیں تو ہوتی ہیں, یا تو فعل کے بعد فائل ہوتا ہے, یا فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے, یا پھر تینوں ہوتے ہیں, فعل فائل مفعول. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ کوئی کنفیوژن, کوئی پریشانی؟ آج سمجھ آئیے آپ سب کو اصل ساری بات؟ جی میم الحمدللہ. جی الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ. اب ہم اسی کو بات کرنے لگے ہیں. یہ تو وہ شکلیں تھیں کہ جہاں پہ فاعل یا مفعول
ظاہر ہو گیا ہے. اب ہم بات کریں گے ان شکلوں کی کہ جہاں پہ وہ ظاہر نہیں ہوا, یعنی کہ فعل کے اندر ہی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً قاتل, اب لفظ ہے قاتل. اب آپ نے ان کی فعل کو دیکھنا ہے, اصل میں آپ نے فعل کو آپ دیکھنا ہے کہ فعل کیا پیش سے شروع ہو رہا ہے کہ زبر سے شروع ہو رہا ہے. اگر زبر سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر فاعل بیٹھا ہوا ہے, اور اگر پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آئین زیر والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مفعول بیٹھا ہوا ہے. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں قاتل, قاتل. اب قاتل میں آپ نے فوراً جملے کے آگے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی آپ کے پاس, اب قاتل کا کیا مطلب ہے, فوراً کیا سمجھ آئے گی آپ کو؟ سلمہ, عارف, جیسے آپ دیکھو گے کہ پیش سے نہیں شروع ہو رہا تو آپ کو پہلی بات کیا سمجھ آئے گی؟ جی بیٹا رابعہ یوسف. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اگر کوئی بھی میرا فعل پیش سے نہیں شروع ہو رہا تو پہلی بات کیا مجھے سمجھ آئے گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ فائل ہے, یعنی کہ اس کے اندر فائل موجود ہے. جی جی. اب اگر تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ ہے قاتلا, لام الف لا, یا قاتلو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان دو شکلوں کے علاوہ جو میں نے آج لکھی کوئی بھی شکل ہوگی تو یہ پکی پکی بات ہے کہ آپ نے باہر ڈھونڈنا ہی نہیں جملے میں, یعنی کہ سب پہ تالے لگے ہوئے ہیں, ان میں سے فائل نکل کے باہر آ ہی نہیں سکتا. صرف ہم نے آج سیکھ لیا کہ دو شکلیں ایسی ہیں جس میں سے فائل ظاہر ہو سکتا ہے. تو اگر ان میں دو میں سے کوئی شکل ہے, مثلا قاتلا یا قاتلت, تو اب اس میں پہلے جملے میں تلاش کروں گی کہ کیا کوئی فائل باہر ظاہر ہوا ہے, اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ وہ زبر پیش کی حرکت سے ظاہر ہوگا. جی, کہ پیش والا کوئی اسم ہو, اس میں تو فائل موجود ہے نا, تو پھر تو فائل پیش والا ہوگا. پیش والا کوئی اسم موجود ہے جملے میں, اب یہاں پہ آگے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہی فائل موجود ہے. پھر فائل کی کون سی شکل ہوگی اس کے اندر؟ مطلب اس کو پیش اور پھر آگے قتلت. نہیں بیٹا, قتلا اس کے اندر ایک فائل چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اگر باہر ظاہر نہ ہوا وہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی کے اندر ایک فائل ہے. کون سا فائل ہوگا؟ واحد مذکر غائب کی جو فائل ہے وہ کون سا ہے؟ ہوا. جی جی میم. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ ہوا قاتلا. یعنی کہ اگر اس کے باہر کوئی مجھے اسم نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ خالی فعل تو ہو ہی نہیں سکتا نا, فائل تو لازمی ہوگا اس کے اندر. پھر اس کے اندر ضمیر کی صورت میں فائل ہے. تو یہ بیسیکلی ورڈ کیا ہے؟ ہوا قاتلا. اب ہوا کا کیا ترجمہ میں کروں گی؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ قتل کیا گیا. نہیں, آپ پورا کہو گے نا, قتل کیا گیا. اب فعل اسم کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک عدد بھی ہوتا ہے, ایک جنس بھی ہوتی ہے, اور ایک اس کا کوئی گروپ ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کوئی بھی گردان جب ہم نے سیکھی تھی تو ہم نے کہا تھا اوپر واحد تثنیہ جمع لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ایک عدد بتانا ہے آپ نے. رائٹ پہ اوپر مذکر اور نیچے مؤنث لکھی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی جنس بھی بتانی ہے. اور پھر 3 گروپ ہوتے ہیں, ایک غائب کا گروپ, ایک حاضر کا گروپ, ایک متکلم. تو یہ 3 جواب آپ نے ہوا میں دینے ہیں. عدد اس کا کیا ہے؟ عدد مذکر ہے, واحد. عدد واحد. اور اس کی جنس کیا ہے ہوا کی؟ مذکر. تو عدد میں کہوں گی 1, اور جنس کی ہوگی مذکر, اور گروپ کون سا ہے؟ غائب کے حاضر؟
ये मैम गायब का है। गायब, तो हम कहेंगे गायब के लिए हम कहेंगे उस, कभी उस जी, लगता है कभी वो लगता है, यानी कि जो भी हमें बेहतर रिजल्ट दे। उस एक मुजक्कर ने, फाइल के साथ हमेशा नेम भी आता है, क्या तर्जमा होगा? उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया। सही मैम। आई ना बात समझ? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी को जब मैं लिखूंगी, इसमें से फाइल निकाल दूंगी और सिर्फ मैं इसके अंदर मफूल डालना चाहूंगी, तो शाजिया इसका फिर क्या इसका चेंज क्या आएगी? इसके अंदर क्या लिखूंगी मैं, तब्दीली क्या लेके आऊंगी? कि मैंने फाइल को माइनस करना है और सिर्फ मफूल लिखना है। शाजिया? जी मैम, इसको फिर कुतिला लिखेंगे? बिल्कुल कुतिला लिखेंगे, कुतिला, कुतिला। अब कुतिला को जैसे मैं इसकी पेश देखूंगी, मुझे फौरन पता चल जाएगा कि इसमें फाइल नहीं है जी, और मैं अब बाहर तलाश करूंगी कि क्या कोई इसमें से जाहिर हुआ है मफूल। मुझे कोई इसम भी नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ज़मीर की सूरत में इसके अंदर एक मफऊल छुप के बैठा हुआ है। ठीक है, अब वैसे तो हम कहते हैं कि मफूल जबर वाला होता है, तो उसको हु लिखा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि उस ज़मीर ने फाइल की जगह ले ली हुई है, तो उसमें भी हुआ की ज़मीर आएगी, हु की ज़मीर नहीं इस्तेमाल हो सकती। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? जी मैम। अब ये भी नाइबुल फाइल, ज़मीर भी नाइबुल फाइल होती है। अब जी, ये मसला हो रहा था। जी, ठीक है मैम। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हु नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि इस ज़मीर ने भी फाइल की जगह ली हुई है। ये भी नाइबुल फाइल, ज़मीर भी नाइबुल फाइल होती है, तो इसके अंदर भी मैं कहूंगी हुआ छुपी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हु छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके अंदर फाइल मफूल की ज़मीर भी डालना चाहती हूँ कि उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया उसको, ठीक है, उस एक मुजक्कर ने कत्ल किया उसको, अब मैं क्या करूंगी? कहूंगी कुतिला, कुतिला। अब ये कुतिला तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइल तो वापस आ गया इसके अंदर। अब मैं क्या लिखूंगी? कातला, कातला वापस आ जाएगा, कातला हु, यानी कि अब कातला, जिस अभी यहाँ पे कातला के अंदर मैंने कहा था ना हिडन है, क्या हिडन है? हुआ की ज़मीर। कंफ्यूज कर दिया कि आपको समझ आई है आप लोगों को? जी टीचर आ रही है समझ। मैम किस पॉइंट के लिए समझ आई जो कतलहू आपने लिखा है? टीचर आ गई है जी, कतलहू का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको कहा था कि जब भी एक मिनट कि जो फाइल होता है वो नजर नहीं आता, वो छुप के अंदर बैठा हुआ है। कातला के अंदर फाइल छुप के बैठा हुआ है, ठीक है, हुआ की शक्ल में। ये जो मैंने कातला लिखा, ये अकेला कातला था, हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद इसकी शक्ल को देख के गैस किया है कि इसके अंदर हुआ बैठा हुआ है और वो फाइल है। आपको क्या, जब जबर से शुरू हो तो उसके अंदर फाइल होता है ना, ठीक है, और अगर पेश से शुरू हो तो उसके अंदर मफूल होता है। अब जब ये कातला लिखा तो मैंने कहा हुआ फाइल इसके अंदर है, और जब मैंने कुतिला लिखा तो हुआ मफूल इसके अंदर है। क्यों मैंने सेम शक्ल उठाई? क्योंकि उसने फाइल की जगह ली हुई है, नाइबुल फाइल बन के आ रहा है, इसलिए उसने फाइल की शक्ल उठा ली। नाइब बन के आ रहा है ना, फाइल का नाइब बन के आ रहा है, तो जब भी नाइब बन के आता है तो वो हमेशा फाइल जैसा होता है।
ہم صرف قتیلا کی پیش سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں فائل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر مفعول ہے، تو چاہے شکل فائل جیسی ہے. لیکن جب ہو کی ضمیر آ گئی تو ہو ہمیں پتا ہے کہ یہ زبر کے پاس ہے شکل، تو اب اس کا مطلب ہے کہ قاتلہ کے اندر فائل موجود ہے، کیونکہ زبر والا ہے نا، زبر والے میں تو فائل ہوتی ہے ہمیشہ، اور فائل ہمیشہ اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے ہوا کی شکل میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کیا ہے اصل میں؟ اگر میں اس کو کھول کے لکھوں تو یہ ہے قاتلہ کا قتل کیا، پھر اس کے اندر چھپی ہوئی ہوا ہے جو کہ فائل بن کے آ رہی ہے کیونکہ زبر سے شروع ہو رہا ہے. قتل ہوا، قتل کیا اس ایک مذکر نے، اور پھر آگے جو ہو کی ضمیر ہے وہ مفعول بن کے آ رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے یہ کس کی پہچان ہے؟ فعل فاعل مفعول، جو ہم نے سب سے پہلے لکھا تھا قاتل مسلمن کافرن. اب پہلی ہوا جو ہے وہ فاعل ہے اور ہو جو ہے وہ مفعول ہے. کیونکہ ہوا آلریڈی فائل اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو مفعول تو پھر اپنی جگہ پہ آیا نا، فائل کی جگہ پہ تو نہیں آیا، تو اس نے فوراً مفعول کی شکل اختیار کر لی. لیکن جب وہ فائل کی جگہ پہ آیا تھا قتیلا میں تو اس نے فائل کی شکل اختیار کی ہوئی تھی ہوا والی. سمجھ آئیے کہ پریشان کیا آپ کو؟ کس کو آئیے اور کس کو؟ میم یعنی کہ ہاں کی جب بھی شکل نظر آئے گی تو وہ مفعول ہوگی. ٹیچر یہ پھر ٹیچر میں بولوں؟ جی بولو. ٹیچر یہ پھر فعل بالفاعل بالمفعول کی اس میں آ جائے گا نا بالکل کیٹیگری میں، بالکل. اور اس میں ہمیشہ فاعل پہلے آئے گا اور وہ چھپا ہوگا اور مفعول بعد میں آئے گا، وہ ہمیں ظاہری آنکھوں سے ضمیر نظر آئے گا. متصل میں نظر آئے گا. ویسے بھی جب میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، جب بھی آنکھ سے نظر آ رہا ہو تو وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے، کیونکہ فائل تو ہمیشہ چھپ کے رہتا ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹیچر اگر اس طرح سے بولے کہ اس کو قتل کیا اس نے، تو پھر ہم مجہول کے ساتھ ہو کا وہ لگائیں گے ضمیر؟ نہیں نہیں بیٹا، جب بھی دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو فائل اپنی جگہ پہ رہے گا تو وہ اپنی شکل رکھے گا، اور مفعول اپنی جگہ پہ ہے تو وہ اپنی شکل رکھے گا. تو پھر ایسے ہو جائے گا نا وہ کہ اس نے قتل کیا اس سے. بالکل، اس ایک مذکر نے قتل کیا اس کو، اس ایک مذکر کو. اگر ہم ایسے بولیں کہ اس کو قتل کیا اس نے، یعنی دونوں میں مفعول ہی لے کر آئے، اس کو قتل کیا اس نے. وہ بیٹا جب آپ ایک اس ردم میں آتے ہو نا پھر تو ہم اس کو اپنے اردو کے مطابق جملے بنانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. ابھی تو ہم ایگزیکٹ پوزیشن پہ ترجمہ کر رہے ہیں نا سیکھنے کے لیے. جی ٹیچر جو یہ شکیلا کہہ رہی ہیں مطلب دونوں مفعول کی بھی شکل آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں بیٹا، دو مفعول نہیں ابھی آئیں گے، آ نہیں سکتے. جی آپ نے بیسیکلی آپ نے فائل کو دیکھنا ہے نا بیٹا، آپ نے فعل کو دیکھنا ہے. اگر تو فعل زبر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر فائل آنا ہی آنا ہے بیچ میں. ٹیچر یعنی کہ اگر فعل مضارع ہے تو وہ پھر اس میں فاعل ہے، اگر فعل مجہول ہے تو اس میں صرف مفعول ہے. مضارع کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، مضارع کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سوری ٹیچر، جو اگر فعل ماضی معروف ہے تو اس میں فاعل ہے، اور اگر فعل ماضی مجہول ہے اور اس میں مفعول ہے، دونوں گردانے ہم کر چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کو السلام ہم علیکم. جی وعلیکم السلام. آپا آپ نے یہ پہلے ہی لکھوایا ہے کہ جملے میں دو مفعول بھی آتے ہیں، اگر دو آئیں تو پہلا مفعول پیش والا لیکن وہ بیٹا دوسرا جب زبر والا ظاہر ہو کے آ رہا ہوتا ہے، میں اس کی بات کی تھی نا. ابھی اس پوائنٹ کو نکال ہی دو نا، ابھی اس کو بیچ میں نہ لے کے آؤ. ابھی ہم سمپل کر رہے ہیں. وہ میں نے ظاہری اسم کی بات کی تھی، اگر وہ ظاہر ہو کے آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے.
मैम मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है मैम, जैसे काताला लिखा होगा तो इसमें तो हमें खुद से ही पता है कि इसमें हुआ की ज़मीर छुपी हुई है जी। तो अगर ये जैसे आपने नेक्स्ट लिखा है कतला हु, तो इसका मतलब है वो हुआ तो हो गया ज़मीर मुनफसल, और कतला हु जो है ये तो मुत्तसिल होगा, तो इसका बेटा मतलब है कि इसमें मुनफसल हुआ कैसे है, मुनफसल कैसे है? वो तो कतला के मैम अंदर छुप के बैठा हुआ है, तो फिर मुनफसल कैसे है? उसके मैम अंदर मुत्तसिल हु जो है ये तो मुत्तसिल होगा ना? बेटा दोनों मुत्तसिल है ना। एक एक डब्बा है, वो उसके अंदर एक चीज पड़ी हुई है, तो वो उसके साथ जो उसके डब्बे के ऊपर बैठी हुई चीज है वो उसके साथ जुड़ी हुई है कि अलग है? मैम है तो इकट्ठी ही उसके साथ ही है। तो मुत्तसिल हुआ ना बेटा, मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन है, हुआ भी अटैच्ड प्रोनाउन है, हु भी अटैच्ड प्रोनाउन है। मैम यहीं से कंफ्यूजन हो रही है। नहीं हो रही ना बेटा, जो चीज किसी के अंदर है वो अटैच्ड होती है। हुआ ये है, मैं आपको बताऊं डिटैच कौन सा है। मैं कहती हूँ कुल हुआ अल्लाह हु अहद। अब ये किसी हुआ जो है कुल या अल्लाह के साथ अटैच्ड है? नहीं, इसको डिटैच कहते हैं। फेल के अंदर जितनी भी ये जमायर होती हैं, हुआ हुमा हुम, ये अटैच्ड मुत्तसिल ग्रुप में है। हर बस फिर गर्दान मैम ये अटैच्ड भी होती है और डिटैच्ड भी होती है। हुआ की गर्दान अटैच्ड में भी आती है और डिटैच में भी आती है। ठीक है मैम। ये दो दो गर्दानें होती हैं। जब वो हाँ फेल जी के बिल्कुल। अंदर होगी तो हम उसको अटैच्ड कहेंगे, मुत्तसिल। और जब ये कुल हुआ अल्लाहु अहद, अब यहाँ केली लिखी हुई है, इसको हम डिटैच या मुनफसल कहते हैं। जी मैम। अब हु जब इसके साथ अटैच होके आई है तो ये अब अटैच्ड प्रोनाउन है। अब मसलन आपने पढ़ा है ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन। ईया के साथ जब भी ये का की कु आता है तो ये डिटैच शक्ल है। ईया का, ईया की, ईया कुमा, ईया कुम, ईया कुन्ना, बिल्कुल ये डिटैच शक्ल है। लेकिन जब आप फेल के एंड पे आप देखते हो अकेला का की कुमा कुम आता है, वो अटैच्ड है। तो हर गर्दान अटैच भी होती है और डिटैच भी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं एक बात कर सकती हूँ? जरूर बेटा। जैसे आपने अभी मिसाल हुआ, अब ये इसम के साथ आया है ना, और ये कतला जो होगा वो फेल में होगा ना, यानी फेल के बीच में छुपा हुआ किधर होगा आपने ना? कहा कि इसम के साथ आया है? कुल हुवल्लाहु, हुआ जो आई है वो जमीर हमारी जमीर मुनफसिल वो इसम के साथ आई है ना। जी जी नहीं, और कतला फेल है तो फेल के अंदर ही वो छुपा हुआ है ना। जी हर फेल के वो अंदर छुपा मैंने हुआ है, आपको जैसे कहा है, आप जो भी फेल जबर से शुरू जी हो रहा है ना उसके अंदर फाइल लाजमी मौजूद है, और वो जो अंदर जी जी चीज होती है और वो फिर आप अटैच्ड होती है, मुत्तसिल होती है। जी 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 फिर अभी आपने बताया कि कतलहू, कि उसको उसने कत्ल किया, बिल्कुल। यानी ये है कि फिर उसके साथ ये अटैच जमीर आ जाएगी उसके इसम, यानी जो हमारी जमायर हैं वो इसम के साथ भी आती हैं, फेल के साथ भी आती हैं, हर्फ के साथ भी आती हैं ना। ये हर तो जगह आ इसको थोड़ा सकती सा है। मेरा ख्याल है ये जी जी लेकिन अभी इसके तो साथ हम मेरा ख्याल है सिर्फ थोड़ी सी फेल को कंफ्यूजन हो डिस्कस कर रहे हैं ना, फेल को डिस्कस कर रहे हैं। जी तो जी वो फेल मेरा पे ख्याल हमने कंफ्यूजन कहा कुछ इस कि वजह जब से हो रही जबर से शुरू होगा तो उसके अंदर फाइल लाजमी मौजूद है, जी और अगर पेश से शुरू होगा तो वही जमीर होगी उसके अंदर, लेकिन मफूल बन के आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। और अगर जी दोनों फाइल और मफूल जमीर बन के आएंगे तो फाइल फिर अपनी असल शक्ल में आ जाएगी और मफूल जो है वो भी अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। लेकिन जब अकेला मफूल होगा तो वो फाइल जैसा बन के आता है, क्योंकि वो नाइबुल फाइल की जगह पे आ रहा होता है। इसकी भी इंशाल्लाह टाइम खत्म हो गया ना, अगली दफा इसकी भी हम गर्दान पूरी मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है? तो आपको अच्छे से बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगली क्लास में हम फाइल ये यानी कि ये जमीर की सूरत की जो शक्ल है उसको भी मुकम्मल कर लेंगे, और फिर कुरान के अल्फाज हम देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि उसमें से आपको तर्जमा करना भी आ जाए कि किस तरह से तर्जमा किया जाएगा।
टीचर हम इसको ऐसे कह सकते हैं ज़मायर को, जो ज़मायर मुनफसिल है, डी अटैच है, कि ये जुमला इस्मिया में हमेशा छुपे होंगे। इसमिया को आप क्यों लेके आ रहे हो बेटा? अभी हम फेल पढ़ रहे हैं। सॉरी टीचर, नहीं टीचर सॉरी, जुमला फेलिया में हमेशा ये छुपे होंगे। जी बेटा, ये फेल के अंदर ही होते हैं ना हमेशा, ये बाहर तो नहीं आ सकते हमेशा, बस ये जुमला फेलिया में जो ये ज़मायर हैं डी अटैच, ये हमेशा फेल के अंदर छुपे होंगे। अटैच्ड बोलो, और डी अगर अटैच बाहर आप आए बोल तो रहे हो। डी अटैच वो होता है जो बाहर होता है, अलग होता है। टीचर अटैच हम की इनको, बात कर रहे हैं हम अभी। जी ज़मीर मुनफसिल जो है टीचर, फिर अब हुआ मुनफसल फासले पे हिया, होती है, आप वर्ड्स गलत इस्तेमाल कर रहे हो। टीचर जो मरफू है, जो हुआ हिया, मैं इनके शायद नाम उलट ले रही हूँ। जी, हुआ हिया, मुत्तसिल, हुमा हुमा, हुम मुत्तसिल कहते हैं हुन्ना। वसल, उसके अंदर मादा है वसल। वसल कहते हैं वसीला, कि मैंने खत वसूल कर लिया, मैंने खत मौसूल कर लिया, फलाने का विसाल हो गया, इसका मतलब होता है मिलना, मिला हुआ। मिलाने को टीचर कहते हैं। टीचर ये जो मुत्तसिल, हुआ, टीचर हुआ हिया, हुमा हुमा, हुम हुन्ना की जो जमीर है, इनको जमीर मुनफसिल कहेंगे या मुत्तसिल कहेंगे? मैं नाम कंफ्यूज कर रही बेटा हूँ, आपको ये मैंने बता दें। कहा कि ये जमीर अगर जुड़ के आए तो मुत्तसिल कहलाती है, अगर अलहदा आए तो मुनफसल कहती है। मैं 2 वर्ड्स लिखती हूँ, फिर मैं इसको खत्म करती हूँ, मेरी क्लास का टाइम। मुत्तसिल, इसके टीचर अंदर जुमला मादा फेलिया जो में, है, बेटा अभी बीच में ना बोलें आप, इसके अंदर मादा है वसल, वाओ सौद लाम, ठीक है, जिससे हमारा वर्ड बनता है वसूल, उर्दू का मौसूल, और हम कहते हैं फलाने का विसाल हो गया, इसका मतलब होता है मिलना। तो मिले हुए जो अटैच्ड होते हैं उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है मुत्तसिल, अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है। और इसी तरह से डीटैच, जो कि जुड़े हुए नहीं होते, अलहदा से होते हैं। डीटैच जो होते हैं इनको कहा जाता है मुनफसल। अब मुनफसल के अंदर क्या रूट वर्ड है? उर्दू का क्या वर्ड नजर आ रहा है आपको? फसल। फसल कहते हैं कटा हुआ। फसल हम जब कोई गंदम उगाते हैं या जो हम कुछ उगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब पक जाए तो उसको काट लेते हैं ना। फासला, फसल भी हमारा उर्दू का वर्ड है फासला, कि वो कितने फासले पे है, यानी कि डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस पे है वो मुनफसल है, डीटैच है, जो अकेली लिखी जाती है, जिस तरह कुल हुआ अल्लाह। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो वो ये हो रहे हो कि ये जो हुआ है ये अटैच्ड भी आती है और डीटैच भी आती है। अगर फेल के अंदर है तो हम इसको अटैच कहेंगे, मुत्तसिल, जिस तरह हम कह रहे हैं कातला में हुआ है, कातला इसमें हुमा है, कातलू इसमें हुम है। तो अब ये सब अटैच होके फेल के अंदर हैं, जुड़ के आ रही हैं। और जब ये अलहदा से लिखी जाएंगी, जिस तरह हुआ अल्लाहु अहद, या हुमा आ जाए या हुम आ जाए, तो फिर हम इसको डीटैच कहते हैं। ये दोनों मौजूद है, एक ही शक्ल अटैच भी होती है, डीटैच भी होती है। बात समझा सकी हूँ? जी टीचर। टीचर यानी कि डी अटैच यूं होगी जब ये सामने अकेली नजर आ लिखी जाएगी जाएगी हमें अकेली। और टीचर ये इसमिया जुमले में आएगी ना? बेटा फिर अब उसको उसमें से मत निकलो, आप जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको समझो, जहां मर्जी आ ठीक हो सकती है वो, गया ठीक है। जी टीचर। अभी जुमलों शुमलों में ना जाओ, अभी आप इस पॉइंट को समझो कि अगर वो किसी लफ्ज के अंदर है तो वो अटैच ग्रुप में मानी जाती है, मुत्तसिल मानी जाती है। अगर वो अकेली कहीं पे लिखी हुई है, हुआ या हुमा या हुम या हुन्ना, तो फिर हम उसको डीटैच कहेंगे। बस ये पॉइंट ध्यान में जी रखो आप, ठीक हो गया टीचर। ठीक है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम ये ज़मायर वाली ग्रुप कर लेंगे और फिर कुरान के ऊपर
الفاظ کو دیکھیں گے جہاں وہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. اس کو اچھی طرح سمجھ کے ہم آگے نکلیں گے. آپ لوگ ٹینشن نہ لینا, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس کو کوئی ختم کرنے کی کورس کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.